کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے مطابق مخصوص نشستیں دوبارہ حکمران اتحاد کو دی جائیں، اضافی مخصوص نشستیں۔ تو ایسے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، تو ہم کس پر عمل کریں، اس کا مکمل جواب دیا گیا ہے۔ 2 صفحات پر مشتمل یہ وضاحت ہے، 8 ججز کے دستخط سے یہ جاری ہوئی ہے، اور اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو 12 جولائی کا مختصر آرڈر جاری کیا تھا سپریم کورٹ نے، جس میں قرار دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی جماعت ہے اور اسے نشستیں بھی ملیں گی اور اس کو پارلیمانی جماعت بھی سمجھا جائے گا، اس پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ 12 جولائی 2024 کے بعد ہونے والی کوئی بھی الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہے اس کا پابند الیکشن کمیشن نہیں ہے۔ پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، اسی پر عمل درآمد کرنا ہوگا، اور عمل درآمد کے احکامات ہی سپریم کورٹ کی جانب سے ایک بار پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ چونکہ خود پاکستان تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور وضاحت مانگی گئی تھی، اس لیے 8 ججز اس درخواست پر یہ وضاحت جاری کر رہے ہیں اور واضح کر رہے ہیں کہ 12 جولائی کے بعد ہوئی ترمیم کا اطلاق اس معاملے پر نہیں ہوتا۔ پاکستان تحریک انصاف سے متعلق جو فیصلہ ہے اسی پر عمل درآمد کیا جائے گا، اسی کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کو ان کو نوٹیفائی بھی کرنا ہوگا، مخصوص نشستیں بھی دینی ہوں گی، پارلیمانی جماعت بھی تصور کرنا ہوگا۔ یہ جو 12 جولائی کا مختصر آرڈر تھا اس کا بھی حصہ بنایا گیا تھا اس چیز کو کہ اگر کہیں بھی کوئی ابہام ہوگا اس پر عمل درآمد میں تو دوبارہ پی ٹی آئی بھی اور الیکشن کمیشن بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی رجوع کیا گیا تھا، اس پر 14 ستمبر کو ایک کلیریفیکیشن آئی تھی جب پہلے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا تھا، سینٹ کا بھی تھا، اور جب ترمیم کی ایک کوشش بظاہر ہو رہی تھی اسی شام کو یہ وضاحت آئی تھی۔ اور آج ایک بار پھر جب تھوڑی دیر پہلے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی ایک اجلاس ہوا اور ذرائع سے یہ خبر آئی تھی کہ وہاں پر قانونی ٹیم نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کے مطابق جو اضافی نشستوں پر معطل شدہ ارکان ہیں ان کو بحال کیا جائے، لیکن اب سپریم کورٹ کی وضاحت نے الیکشن کمیشن پر یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اسی کو ماننے کے پابند ہیں۔ 12 جولائی کے مختصر آرڈر کے بعد اگر کوئی بھی ترمیم کی گئی ہے الیکشن ایکٹ میں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کا کہتی ہے اس کا بھی اطلاق اس معاملے پر نہیں ہوگا۔ 12 جولائی کا جو شارٹ آرڈر تھا اور جس کا تفصیلی فیصلہ بھی ستمبر کے آخری ہفتے میں جاری ہو چکا ہے اس پر مکمل عمل درآمد کا پابند ہے الیکشن کمیشن، اور اسی کے نتیجے میں اس پر عمل کرنا ہوگا اور دوسرا کوئی آپشن باقی نہیں ہے۔ یہ 2 صفحات کے آرڈر میں اس کی مکمل وضاحت کر دی گئی ہے۔ لیکن سہیل اب آگے کیا ہوگا، چونکہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بھی ہوا ہے جس میں قانونی ٹیم نے یہ رائے دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ الیکشن ایکٹ پر عمل کرنے کی تجویز جو زیر غور تھی اس کے اوپر عمل کیا جائے، معطل شدہ ارکان اسمبلی کو بحال کرنے کی رائے دی گئی ہے قانونی ٹیم کی جانب سے۔ تو یہ معاملہ اب مزید پرولونگ ہوگا پھر سہیل رشید؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کی جو قانونی ٹیم کی تجویز تھی وہ صرف تجویز تھی اور بظاہر وہ یہ وضاحت آنے کے بعد غیر مؤثر ہو جائے گی کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اور جو پہلی وضاحت بھی جاری ہوئی تھی سپریم کورٹ کی جانب سے اسے تفصیلی فیصلے کا حصہ بنایا گیا تھا، اور وہ جو اکثریتی ججز ہیں 8 ججز ہیں ان کا یہ فیصلہ ہے، اور اب سپریم کورٹ کا فیصلہ جب تک اس کا ریویو نہ ہو، نظر ثانی میں واپس نہ ہو، وہ انفیلڈ ہوتا ہے اور اس پر عمل درآمد آئین کے مطابق لازمی ہوتا ہے۔ اور الیکشن کمیشن چونکہ خود رجوع کر رکھا تھا، اس نے سپریم کورٹ سے خود یہ درخواست کر رکھی تھی کہ ہمیں ابہام ہے، ہمیں گائیڈ کیا جائے، تو اب ان کی اپنی درخواست پر اگر سپریم کورٹ نے ان کو بتایا ہے کہ آپ ہمارے فیصلے کے پابند ہیں، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا اطلاق اس معاملے پر نہیں ہوتا، تو اب قانونی ٹیم کی جو تجویز تھی اس کے اوپر تو واضح طور پر سپریم کورٹ کے جو 8 ججز کا آرڈر ہے وہ زیادہ فوقیت رہے گا، اس کو فوقیت حاصل ہوگی، اور اب الیکشن کمیشن کے لیے مشکل ہو جائے گا اس معاملے میں اس کے خلاف جانا جب تک نظر ثانی بھی مقرر نہیں ہوئی۔ پہلے تو اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ تفصیلی فیصلہ نہیں آیا تھا، لیکن اب تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا ہوا ہے۔ بالکل، آپ بڑی تفصیل سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں سہیل رشید، ساتھ ہی رہیے گا، آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ ابھی سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی رائے لے لیتے ہیں۔ بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب۔ اب جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز نے وضاحت جاری کر دی ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا، تو اب آگے کیا ہوگا؟ چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آج قانونی رائے بھی یہی دی گئی ہے کہ الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد کیا جائے، تو اب آگے معاملات کیسے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کنور دلشاد صاحب؟ اب یہ بہت بڑا اہم وجہات آ گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججوں کی، جس کے سربراہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں، تو اب اس کی روشنی میں، اس وجہات کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ اب باقی جو الیکشن کمیشن کی جو قانونی ٹیم نے جو ان کو رائے دی ہے وہ تو یہ کہا ہے کہ یہ لینڈ آف لا، جس کے تحت چونکہ قانون بن چکا ہے اور جس کے الیکشن ایکٹ میں ترمیم آ گئی ہے، لیکن چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس وجہات کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا کوئی کسی قسم کا فیصلہ دینے سے گریز کرے گا۔ تو جو سیٹیں پھر اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف جانی ہیں وہ ان کو ہی ملیں گی؟ کوئی راستہ نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اب؟
اس کا فیصلہ جو ہے، جو تحریک انصاف کو نشستیں ملتی ہیں یا سنی اتحاد کو سیٹیں ملتی ہیں، یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو نظر ثانی کی درخواست گئی ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، اس کے فیصلے کے بعد وہ فیصلہ ہوگا۔ جی اچھا کنور دلشاد صاحب، اب چونکہ ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر ہوگا، لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان، ایک طرف سپریم کورٹ ہے، اس کے دوسری طرف اسپیکر قومی اسمبلی کے 2 خطوط ہیں، پھر جو صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکرز ہیں ان کی جانب سے بھی خطوط لکھے گئے ہیں کہ جی آپ نے الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کا کردار اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں اداروں کے درمیان، دونوں انسٹیٹیوشنز کے درمیان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرف جائے گا، وہ کس طرف کا فیصلہ کرے گا؟ یا وہ سپریم کورٹ کی بات مانے یا پھر اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کی بات مانے، اسپیکر کے خط کی بات مانے؟ اسپیکر کے خطوط کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک مشاورت ہے، انہوں نے مشورہ دیا ہے، لیکن ان کی آئینی اور قانونی کوئی حیثیت نہیں اس خط کی۔ لیکن فیصلہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے وہی حتمی فیصلہ ہے، اور وہی اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے عمل درآمد کرنا ہے، اور الیکشن کمیشن پاکستان 8 ججوں کی جو وجہات کے بعد اور مزید کوئی فردر کارروائی نہیں کرے گا، کیونکہ اگر انہوں نے کیا تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان پر کنٹیمپٹ لگ جائے گی۔ ٹھیک، ساتھ ہی رہیے گا ہمارے کنور دلشاد صاحب۔ راجہ خالد صاحب بھی ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ بڑا اہم چیز سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے 8 ججز نے وضاحت جاری کر دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم بھی ہو جائے لیکن اس سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات پھر آگے کس طرف جائیں گے؟ مخصوص نشستیں پھر کیا جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا، کنور دلشاد صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کے خلاف جا ہی نہیں سکتا، آپ کی بھی یہی رائے ہے؟ یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں تواتر کے ساتھ اور مسلسل اس پہ اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں کہ 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے انفارچونیٹلی اس میں کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرتے ہوئے، کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرتے ہوئے، جو کہ صرف پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اس اختیار کو سپریم کورٹ نے استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا کر دیا، ججز تقسیم ہو کے رہ گئے۔ پھر ایک اور آئینی ادارہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو اس سے سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے نہ صرف سپریم کورٹ کو تقسیم کیا بلکہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے سامنے بھی کھڑی ہو گئی، ان کا حق استعمال کیا سپریم کورٹ نے اور ان کے اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش کی۔ لائک وائز جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے تو اس کے سامنے وہ کھڑے ہوئے۔ وہ اتنا انفارچونیٹ فیصلہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ججز کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ آئین کو امینڈ کر سکے۔ اب جو آرٹیکل 51 ہے اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آزادانہ طور پہ منتخب ہوتا ہے تو وہ 3 دن کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتا ہے، یہ اس کی ڈسکریشن ہے، اس کی سوابدید ہے، اگر انڈیپینڈنٹ بھی رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے۔ مے کا ورڈ وہاں پہ استعمال ہوا ہے، لیکن 3 دن کی جگہ سپریم کورٹ نے کہا جی کہ آپ 15 دنوں کے اندر جوائن کر لیں۔ 15 دن کہاں سے دیے، کس کی پاکٹ سے نکالے گے؟ الیکشن ایکٹ میں اس طرح کی بات نہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں اس طرح کی بات نہیں۔ پھر یہ کیا گیا کہ